محمد احسن فاروقی کی کہانی عاشق ہے۔ جب خالہ جان نے مجھ سے کہا یہ قمر کی دلہن تم پر عاشق ہے، میں چونک پڑا اور میرے منہ سے نکلا عاشق ہے؟ ہاں، کھلی عاشق ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ جان؟ اس بات کا کوئی امکان ہے بھلا؟ قمر کی شادی کو قریب 15 برس ہونے کو آئے ہیں اور یہ دلہن ماشاء اللہ اتنی زرخیز ہیں کہ کسی سال کا ماڈل نہیں چھوڑا۔ 8 بچوں کی ماں ہے، اب بھی اس میں دم باقی ہے۔ جو عاشق ہوگی جوان بن بیائیوں کے لیے آپ کہیں تو درست ہو سکتا ہے، مگر میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ عورت تو عاشق ہوتی ہی نہیں، مرد عاشق ہوتا ہے، عورت قبول کرے یا نہ کرے۔ یہی تمہاری نا تجربے کاری ہے۔ اچھا مان لیجئے کہ عورت عاشق بھی ہو سکتی ہے اور قمر کی بیوی عاشق بھی ہو سکتی ہے، تو میں ہی رہ گیا ہوں۔ میں اب اپنے کو بڈھوں میں شمار کرتا ہوں۔ 45 برس کا ہو گیا، بڑا لڑکا ملازم ہو کر بیایا گیا اور باقی ایک 2 سال میں اپنا گھر سنبھالیں گے۔ ان کی ماں کو مرے 15 برس ہو گئے۔ میں نے کسی عورت کی طرف رخ کر کے نہ دیکھا، اپنے کام میں محو ہوں۔ مجھ کو کہاں عورت دیکھے گی یا پوچھے گی؟ مجھ پر کبھی کوئی عورت عاشق ہوئی ہی نہیں، تو اب کیا ہوگی؟ 45 برس میں بوڑھے ہو گئے۔ باجی جان خدا بخشے جب زندہ تھیں اور پیغام آتے تھے تو وہ کہہ دیتی تھیں بھائی میرا لڑکا شادی نہ کرے گا۔ بھر پایا اور میں بھی بھر پائی ایک بہو سے، اور اگر تم ذرا بھی چاہو تو اب بھی تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے خالہ جان، کسی 14 برس کی لڑکی کو آپ 60 برس کے مرد سے باندھ دیں گے، مگر یہ عشق کا معاملہ دوسرا ہے، اس میں پسند کا سوال ہے۔ 20 برس کے سن میں آپ نے شادی کر دی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا مگر مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور 10 برس بیوی کا ساتھ رہا، پھر میں نے اور کسی کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اور پھر ان کے مرنے کے بعد سے بچوں کا خیال اور کام کا خیال ایسا حاوی ہوا کہ کسی طرف دیکھا نہیں۔ خیر تم اپنی چیستاں لگائے جاؤ، میں جو کہتی ہوں سچ ہے۔ میں نے دھوپ میں بال نہیں سفید کیے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ بحث نہ کی اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا، مگر ان کے اس کہنے نے میرے خیالات میں ایک عجیب ہیجان برپا کر دیا تھا۔ قمر میرا دور کا عزیز تھا، مجھ سے کوئی 10 برس چھوٹا ہوگا، اس کی بیوی کم از کم 15 برس تو ضرور چھوٹی ہوگی۔ اس کی ملازمت ایسی ہے کہ وہ دوروں پر جایا کرتا ہے۔ اس کی بیوی پردے دار گھریلو عورت ضرورت پر میرے پاس دوڑ کر آتی ہے، اور میں بھی اس کے گھر جا کر پوچھ لیتا تھا کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ دیر بیٹھ بھی جاتا ہوں۔ اس کے بچے کھیلتے رہتے ہیں، میں اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ وہ صورت شکل میں معمولی بلکہ معمولی سے بھی گری ہوئی ہے، عجیب چوکھٹ سا چہرہ ہے، اس پر 2 گول گول چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور ایک نہایت چھوٹی ناک بری ہی معلوم ہوتی ہے، اور تھوتھن بندریا کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہے۔ اسے کوئی بھی اچھی صورت نہیں کہتا۔ مجھے وہ کسی طرح پسند نہیں ہے۔ میں اسے کیوں پسند ہوں؟ وہ اپنے میاں کے ساتھ خوش ہے، ہر سال نہیں تو دوسرے سال ایک بچہ ہو جاتا ہے، آمدنی بھی اچھی ہے، کھاتی پیتی بھی اچھا ہے اور کپڑے بھی اچھے پہنتی ہے۔ اس کے مجھ پر عاشق ہونے کی کیا وجہ؟ یہ خالہ کا خبط ہے اور کچھ نہیں۔ یوں ہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ دوسرے دن دفتر جانے سے پہلے حسب معمول میں قمر کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ قمر کی بیوی خود ہمیشہ دروازہ کھولا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا ضرور ہوا کرتا تھا اور باتیں وہ مسکرا مسکرا کر کیا کرتی تھی۔ یہی سب آج بھی میں نے دیکھا، مگر میں نے آج اسے کچھ زیادہ غور سے دیکھا، اور اس نے میرے دیکھنے پر اپنی آنکھوں کا ایک ایسا انداز بنایا جو بالکل نیا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ میں اس کے گھر میں تخت پر بیٹھ گیا، وہ بالکل میرے مقابل میں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ باتیں روز مرہ کی طرح ہوتی رہیں، مگر بار بار وہ مجھے اور میں اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جن سے ہمارے تعلقات میں ایک نیا باب کھل رہا تھا۔ بہرحال میں دفتر میں کام کرتا رہا، مگر میری نگاہوں کے سامنے وہ آتی رہی۔ میرا دل کہتا وہ کسی طرف سے بھی اچھی نہیں لگتی، مگر اس کے تصور کو جتنا زیادہ میں اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتا اتنا ہی وہ اور زیادہ سامنے آتا۔ میں اپنے تصور کی تصویر کا جائزہ لیتا، اس کی کوئی چیز مجھے حسین یا دلکش نہ معلوم ہوتی، مگر پھر بھی اس تصویر میں عجیب کشش تھی۔ آدمی اور جانور کے جنسی رجحان میں فرق یہ ہے کہ آدمی جس دوسری جنس کے فرد کی طرف رجوع ہوتا ہے اس میں محض جنس کے علاوہ حسن بھی ضرور دیکھتا ہے۔ حسن کا معیار ہر فرد کا الگ ہوتا ہے، اور یہ ممکن یا عام ہے کہ جسے ایک شخص حسین کہتا ہے اسے دوسرے لوگ بالکل پسند نہیں کرتے۔
کسی نہ کسی ادا کا بھانا عشق کی بنیاد ہوتی ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ادا نہیں بھا رہی تھی، بالکل نہیں۔ میں اس سے کسی طرح محبت نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرے سر پر سوار تھی۔ یہ تو نہ کہنا چاہیے کہ 15 برس سے میں نے کسی عورت کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی۔ حسین صورتیں جب بھی دکھائی دیں انہیں غور سے دیکھا اور ان کے تصور میں کچھ نہ کچھ دیر ضرور گم رہا، مگر یہاں حسن کا سوال ہی نہ تھا۔ پھر بھی اس کا دھیان مٹائے نہیں مٹتا۔ دفتر سے واپسی پر میں سیدھا اپنے گھر ہی آیا کرتا تھا۔ بچے بھی اسکول سے آ چکے تھے اور ہم سب مل کر ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، مگر آج میں پہلے اس کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آواز دی، کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اس نے میری آواز پہچانتے ہوئے کہا، اچھا آپ، اور فوراً آ کر دروازہ کھولا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آئی۔ آپ دفتر سے ادھر ہی آ گئے؟ میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے کہا، نہیں، گھر پر سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، چائے میں یہاں نہ پیوں گا۔ ایک پیالی میں کیا حرج ہے، گھر جا کر اور پی لیجئے گا۔ اچھا، کہہ کر میں تخت پر بیٹھ گیا اور وہ چائے کا سامان لائی اور میں اسے برابر تکتا رہا۔ وہ بھی اپنی خاص ادا سے مسکراتی رہی۔ ہم دونوں کے درمیان عجیب پراسرار تعلق ہو گیا تھا، جسے نہ جذباتی کہا جا سکتا تھا اور نہ جنسی۔ ہم دونوں اس تعلق سے خوش ضرور تھے۔ اس کے دل کی بات میری سمجھ میں پوری نہ آتی تھی، مگر میرا دل اس تعلق کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ میں چائے پی کر واپس ہوا، دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ وہ سنیے سنیے کہتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، وہ کہہ رہی تھی، یہ سیب تو کھاتے جائیے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سیب لے لیا۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف عجیب انداز سے دیکھنے لگی۔ میں گھبرا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ دروازے پر آ کر پردے کی تھوڑی سی جھری بنا کر جھانکتے ہوئے بولی، اے سنیے، یہ تو میں آپ سے کہنا ہی بھول گئی۔ اچھا، آپ چلیے، میں آپ کے یہاں آتی ہوں۔ میں سوچتا ہوا کہ اسے مجھ سے کیا کہنا ہے اور پھر اس نے کہنے میں توقف کیوں کیا۔ گھر پہنچا، خالہ جان کو دیکھتے ہی مجھے ان کا کہنا یاد آیا، قمر کی دلہن تم پر عاشق ہے، اور اب مجھے بھی شدید شبہ ہو رہا تھا کہ خالہ جان سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ خالہ جان اسے بڑے ہی شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ وہ ہم لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے کچھ چیزیں خریدنا تھیں، آپ لا دیں۔ کیا چیزیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی کرتی میں سے ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میری نگاہ خالہ جان پر بھی پڑی۔ وہ اپنی آنکھیں ٹیڑھی کیے ہوئے عجیب طرح کا منہ بنائے ہوئے تھیں۔ میں نے رقعے پر لکھی ہوئی چیزوں کے نام پڑھ کر کہا، یہ چیزیں تو تم لوگوں کی خاص پسند کی ہیں، میں شاید ہی ٹھیک سے لا سکوں۔ خالہ جان تڑ سے بولیں، ارے برقع اوڑھے ہوئے بازاروں میں پھرتی ہو، خود نہیں جا کر لے آتی ہیں اپنی پسند سے؟ اس نے جیسے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم لوگ چائے ختم کرتے گئے۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس سے نگاہ ہٹا کر خالہ جان کو بھی دیکھ لیتا، جن کی تیوری پر زیادہ سے زیادہ بل پڑتے جا رہے تھے۔ بہرحال میں اس کے ساتھ بازار گیا۔ وہ سب سامان خریدتی رہی، میں ساتھ ساتھ رہا۔ ہر خریداری میں وہ مڑ مڑ کر مجھ سے رائے لیتی رہی۔ دکاندار ہم کو انہی نگاہوں سے دیکھتے رہے جن سے خالہ جان دیکھتی تھی۔ کچھ نے تو ہم دونوں کو میاں بیوی سمجھا، مگر زیادہ تر کچھ اور ہی گمان کرتے رہے۔ جب میں نے اسے گھر پہنچایا تو وہ ہانپ گئی تھی اور دھڑ سے پلنگ پر گر پڑی۔ میں بھی تھک گیا تھا اور گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر میرے سر پر سوار تھی۔ دل اسے بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بد شکلی کا احساس اور بھی بڑھ گیا تھا، مگر اس کا ہنستا ہوا چہرہ ہر وقت نگاہ کے سامنے رہتا۔ میں اس کے یہاں دن میں 2 دفعہ جاتا۔ معلوم ہوتا کہ وہ میری منتظر تھی۔ جتنی دیر رہتا نگاہ اس کے چہرے یا اس کے جسم سے نہ ہٹتی۔ وہ کبھی کوئی کام کرنے لگتی، کبھی خاموش سامنے بیٹھ جاتی اور بڑے پیار سے میری رکھائی کا رکھائی سے جواب دیتی۔ یہ میرے لیے زندگی کا نیا تجربہ تھا، مگر آگے بڑھنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی نہ اس میں۔ ایک دن وہ ایک پوسٹ کارڈ ہاتھ میں لیے ہوئے میرے پاس آ کر مجھ سے بالکل مل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، اس میں مجھ سے یہ لفظ نہیں چلتا، آپ پڑھ دیجئے۔ اس کا جسم میرے جسم سے چھو گیا تھا اور اس کے سنگھار کی خوشبو سے میں تیورا گیا تھا۔ ایک دم سے میرا جی چاہا کہ اسے چمٹا لوں، مگر خط اس سے لے کر اور ذرا الگ ہو کر پڑھنے لگا۔ اس کا میاں کل آنے والا تھا۔ اچھا، قمر آ رہا ہے، کل صبح ہی پہنچ جائے گا۔ اچھا، اب کی 15 دن یہاں رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پوسٹ کارڈ اس کو واپس کر دیا، مگر وہ لفظ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ دیکھیے
کہہ کر وہ پھر مجھ سے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کی سانس مجھے اپنے منہ میں لگتی محسوس ہوئی اور میرے دل نے چاہا کہ میں اس کا منہ پکڑ کر چوم لوں، مگر میں نے خط پر دھیان دیا اور اس لفظ کو جس پر وہ انگلی رکھے تھی پڑھ کر سنا دیا۔ میری گھبراہٹ کمال پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی میرے پاس سے ہٹ کر مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی بے حس پتھر تھا۔ میں بوکھلا کر اس کے گھر سے چلا آیا۔ سڑک پر چلتے ہوئے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے سے سر نکالے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں بہت زیادہ گمسم تھا اور خالہ جان بولی، اس نے تمہیں پھانسی لیا۔ ارے مرد والی بچوں والی عورت ایسی ہے۔ باجی کہتی تھی کہ فلاں مقام کی عورتیں بڑی بدماش ہوتی ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اپنے شہر کی سب نیک، دوسرے شہر کی سب بد۔ نیک و بد ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہمارے شہر کی عورتوں کو بھی کیا کم برا کہا جاتا ہے؟ اور کل اس کا میاں آ جائے گا، نہ میں اس کے یہاں جاؤں گا نہ وہ یہاں آئے گی۔ مگر رات کو اکیلے میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے جسم چھو جانے کا احساس، عجیب عجیب خیالات ابھارتا رہا۔ ایک دل کہتا کہ جب وہ اس قدر تیار تھی تو اسے چمٹا ہی لیا ہوتا، مگر پھر خیال آتا کہ یہ تو بڑا گناہ ہوتا۔ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد میرا رجحان تقویٰ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے اس عورت کے رجھانے کا مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا جب تک خالہ جان نے نہیں کہا کہ وہ عاشق ہے، اور اب مجھے خیال آیا کہ میں تقویٰ کے راستے سے الگ ہوا جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں گناہ کی طرف جا رہا تھا، مگر یہ کون سی قوت تھی جو مجھے اس کی طرف برابر کھینچ رہی تھی؟ اس کے میاں کی واپسی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا مجھے شک محسوس ہو رہا تھا؟ صاف صاف نہیں کہہ سکتا۔ ایک طرف کہتا کہ اچھا ہے وہ کچھ دنوں الگ الگ رہے گی، میرا معاملہ بڑھنے نہ پائے گا اور ممکن ہے ختم ہی ہو جائے۔ دوسری طرف کہتا کاش یہ بڑھ ہی جاتا اور اس کا میاں اس طرح نہ ٹپک پڑتا۔ اسی قسم کی ادھیڑ بن میں پوری رات گزر گئی۔ اس کا میاں آ گیا۔ وہ میرے پاس خود ملنے کو آیا۔ پہلے کہنے لگا، بھائی صاحب آپ نے میرے گھر کا خوب خیال رکھا، شکریہ۔ پھر بولا، میں یہاں آپ کی اس خیال سے بھی آیا ہوں کہ صدر دفتر میں کوشش کر کے کسی ایک ہیڈ کوارٹر پر تقرر کروا لوں۔ یہ دورے کی نوکری سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ ایسی نوکری ہو کہ ساتھ ہی ساتھ رہیں۔ آخر یہ مہمانداری کب تک؟ میں نے اس سے کہا چلو دوڑ دھوپ کریں، میں بھی مدد کروں گا، جہاں تک ممکن ہے۔ اچھا ہی ہے، وہ بیچاری بغیر تمہارے پریشان رہتی ہے۔ وہ یہاں تک کہتی ہے کہ میرے ساتھ رہو، نوکری رہے یا جائے، یا بچوں کو میری ماں کے پاس چھوڑو اور ہم تم دورے پر ساتھ رہیں۔ یہ سن کر میں عجیب چکر میں آ گیا۔ وہ عورت جو مجھ پر اس قدر ریجھی ہوئی تھی، اپنے میاں سے یہ کہتی تھی، یہ سب کیا تھا؟ مگر میں فوراً ہی قطعی رائے قائم کر لینے کا عادی نہ تھا۔ خیر قمر کے لیے ہر طرف سے کوشش ہوتی رہی۔ میں اس کے گھر بھی جاتا رہا اور میں نے دیکھا کہ میاں بیوی بہت ہی خوش تھے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ سیر کرتے ہوئے، بازاروں میں پھرتے ہوئے، سینما جاتے ہوئے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب مجھے اچھا لگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں رقابت کا جذبہ ابھرا، مگر اس کی صورت میری نگاہوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ پھرتی رہی۔ نماز پڑھتے وقت اس کا چہرہ سامنے آ جاتا، کام کرنے میں وہ سامنے نظر آنے لگتی، اور خالی وقت کا تو کہنا ہی کیا، وہی سامنے رہتی۔ میں سوال کرتا کیا مجھے عشق ہو گیا ہے؟ ایک دل کہتا تھا نہیں نہیں، ایسی بدشکل عورت سے اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ مجھے اس کی کوئی ادا بھی تو کبھی نہ بھائی تھی، مگر پھر بھی وہ میرے سر پر کیوں سوار ہے، کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اسی زمانے میں ایک دن اس کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور میں گھستا چلا گیا۔ دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان باورچی خانے میں بیٹھی ہے، بال اجڑے، چہرہ اترا ہوا اور تمام رنگ روپ غائب۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، اور وہ مجھے بالکل اسی طرح کی معلوم ہوئی کہ جیسی میری پہلی محبوبہ تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر میں عاشق ہو سکتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں گئی۔ میں اس کے میاں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سنگھار کر کے ہم دونوں کے سامنے آئی، اور اب پھر وہ مجھے بری معلوم ہونے لگی۔ انہی دنوں میں ایک دن میں نے خالہ جان سے کہا، آپ کہتی تھیں وہ مجھ پر عاشق ہے، دیکھیے وہ اپنے میاں کے ساتھ کس قدر خوش ہے۔ کچھ عورتوں میں خوش رہنے اور خوش رکھنے کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہوتی ہیں۔ ایسی ہی قمر کی بیوی ہے، مجھ سے وہ ہنسی خوشی بولتی تھی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ تم ہمیشہ ایسی خوش فہمیوں میں رہے۔ وہ 36 عورت ہے، 36، کئی مردوں کو ایک ساتھ خوش رکھے، اور ہر مرد جانے کہ اسی کی ہے۔ تم ہو بھولے بھالے، تمہیں اس نے چکرا ہی دیا۔ تم خود بد نہیں ہو، کوئی اور ہوتا تو نہ معلوم کیا کچھ نہ کر گزرتا۔ خالہ جان کو میں تمام عورتوں کی طرح بدگمان ہی سمجھتا تھا،
مگر قمر کی بیوی کے سلسلے میں ان کی بدگمانی مجھے کچھ ٹھیک ہی نظر آ رہی تھی، خاص طور پر ان مبہم تجربوں کے بعد جو مجھے ہوئے تھے اور جن کی بابت میں کوئی آخری رائے نہ قائم کر پاتا تھا۔ آخر کار قمر کے لیے یہ طے ہو گیا کہ وہ ایک شہر کے ہیڈ کوارٹر میں رہے جہاں اس کو مکان اور ہر قسم کا آرام ملے گا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جانے لگا۔ مجھے اس کی بیوی سے ملتے رہنے کی کچھ ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ اس کا جانا مجھے برا ضرور لگ رہا تھا، مگر کوئی خاص قلق یا افسوس ہرگز نہ تھا۔ پھر بھی جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے اور میرا اس کے یہاں جانا اور اس کا میرے یہاں آنا ختم ہو جائے۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو میں انہیں اسٹیشن پہنچانے گیا۔ قمر ایک مردانہ درجے میں بیٹھ گیا تھا، اس کی بیوی اور بچے زنانے درجے میں تھے۔ اس کی بیوی برقع اوڑھے، منہ کھولے، کھڑکی سے سر نکالے مجھ سے اسی خوشی اور اطمینان سے باتیں کرتی رہی جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ میں بھی اسے اسی طرح دیکھتا رہا جیسے ہمیشہ دیکھتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر جو کھڑکی پر رکھا تھا اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا تھا، جس سے مجھے عجیب احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی چل دی، وہ سر نکالے مجھے دیکھتی رہی، میں بھی اس کی صورت دیکھتا رہا۔ کچھ دور گاڑی کے ساتھ بڑھا، پھر گاڑی آگے نکل گئی۔ وہ برابر جھانک رہی تھی۔ کچھ دور تک مجھے اس کی شکل ویسی ہی نظر آئی جیسی ایک دن ایک لمحے کے لیے نظر آئی تھی۔ میری پہلی محبوبہ کی سی شکل، وہ شکل جو میرے لیے ہمیشہ پہلی رہی اور رہے گی۔